العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. اس آیت کے بارے میں مفسر علام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ الْمُسْلِمُونَ عَدَاءُ اللَّهِ فِيمَا نَرَى مِنَ الْخَيْرِ. یہ آیت نازل ہوئی جب مسلمانوں نے کہا کہ اللہ کے دشمنوں کو ہم اچھی حالت میں دیکھتے ہیں وَنَحْنُ فِي الْجَهْدِ اور ہم محنت و مشقت میں پڑے ہیں، بھوک کی حالت میں ہیں. جب مسلمانوں نے یہ بات کہی تو یہ آیت نازل ہوئی. یعنی وہ لوگ تجارت کر رہے ہیں، ان کے پاس مال و دولت ہے، باوجود ہے کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں. تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے کفار کا بلاد میں، شہروں میں گھومنا پھرنا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آپ کے اندر غرور نہیں ہو سکتا، آپ مغرور نہیں ہو سکتے. تو ان کے ذریعے سے امت مسلمہ کو خطاب ہے کہ آپ لوگوں کو دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے کفار کی حالت دیکھ کر کے. یعنی تجارت والکسبی کمائی کے لیے جو شہروں میں پھرتے ہیں تو ان کی اس حالت کو دیکھ کر دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے. هو متاع قلیل، او تھوڑا فائدہ اٹھانا ہے. یتمتعون به فی الدنیا، یعنی وہ لوگ اس سے دنیا میں تھوڑا فائدہ اٹھائیں گے، پھر وہ چیز ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وبئس المہاد، اور برا ٹھکانہ ہوگا. الفراش، مہاد کی تفسیر فراش سے کیے، اس کے بعد ہی لا کر کے بتا دیا کہ مخصوص بالضم محذوف ہے. لیکن الذین اتقوا ربهم، لیکن وہ لوگ جنہوں جو اپنے رب سے ڈرے، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے، یعنی عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی کے بارے میں جو اہل کتاب میں سے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے، یا پھر 39 اہل نجران کے بارے میں، اور 32 اہل حبشہ اور 8 رومی کے بارے میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے اور پھر مسلمان ہو گئے تھے. لیکن جن لوگوں نے اپنے رب سے، جو لوگ اپنے رب سے ڈرے، لہم جنات، ان کے لیے جنات ہیں، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا نزلا، جس میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے. خالدین یہ حال مقدرہ ہے، اے مقدرین الخلود، یعنی جس میں خلود ہمیشہ رہنا ان کا یہ مقدر ہوگا. نزلاً یہ ان کی مہمانی ہوگی. ہوا ما یعد، نزل کہتے ہیں جو مہمان کے لیے تیار کیا جاتا ہے. وَنَسَبُهُ عَلَى الْحَالِ،
نزولن کو حال کی بنا پر نصب پڑھا گیا ہے، یعنی منصوب علی الحال ہے۔ اب یہ منصوب علی الحال ہے تو حال کس سے ہے؟ آگے فرماتے ہیں من جنات، جنات سے حال ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے جنات سے حال ہے تو پھر اس میں عامل کون ہے؟ کریں والعامل فیہا معنی الظرف، اور عامل اس میں ظرف کا معنی ہے، چونکہ جنات کے اندر ظرف کا معنی پایا جا رہا ہے، وہی عامل ہے۔ من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، وما عند اللہ ای من الثواب خیر للابرار، اور اللہ کے پاس جو ثواب ہے وہ نیک لوگوں کے لیے، ابرار کے لیے بہتر ہے۔ من متاع الدنیا، یعنی دنیاوی جو ساز و سامان ہے، جو فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں، اس کے مقابل میں اللہ کے پاس جو ثواب ملنے والا ہے وہ بہتر ہے، اس میں خیر ہے۔ خیر کا مفضل علیہ محذوف ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور اہل کتاب میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، جیسے عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی، اور نجاشی بادشاہ جو حبشہ کے بادشاہ ہیں، جن کا نام اصحمہ ہے، جس کا معنی عطیت اللہ ہے۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، وہ لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور جو آپ کی طرف نازل کی گئی، آپ پر نازل کی گئی، یعنی قرآن۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ إِلَيْهِمْ، اور جو ان پر یا ان کی طرف نازل کیا گیا، یعنی تورات اور انجیل۔ خاشعین للہ، اللہ کے لیے وہ لوگ تواضع کرنے والے ہیں۔ خاشعین حال ہے یؤمنو کی ضمیر سے، اس میں من کے معنی کی رعایت کی گئی ہے۔ لمن یؤمنو، من کے معنی میں چونکہ جمعیت کا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے خاشعین جمع کا صیغہ لائے، متواضعین کے معنی میں، یعنی اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے اس حال میں کہ جھکنے والے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ، وہ لوگ اللہ کی آیتوں کے بدلے دنیا کی تھوڑی قیمت کو نہیں لیتے ہیں۔ اے اللاتی عندہم فی التوراۃ والانجیل، یعنی ان کے پاس تورات و انجیل میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت وغیرہ بیان کی گئی ہے، اس کے بدلے میں دنیا کی تھوڑی قیمت لے کر کے اس کو چھپاتے نہیں ہیں۔ بِأَن يَكْتُمُوهَا خَوْفًا عَلَى الرِّيَاسَةِ، بئی طور کی ریاست اور سیادت کے جانے کے خوف سے اس کو چھپا لیں، ایسا نہیں کرتے۔ كَفِعْلِ غَيْرِهِم مِّنَ الْيَهُودِ، جیسا کہ ان کے علاوہ دوسرے یہود لوگ کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ، اے ثواب اعمالہم، وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے ان کا اجر ہے، یعنی ان کے اعمال کا ثواب ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ یؤتونہ مرتین، اور ثواب انہیں 2 مرتبہ دیا جائے گا، اجر انہیں 2 مرتبہ دیا جائے گا، جیسا کہ سورہ قصص وغیرہ میں آیا ہے۔ اس لیے کہ وہ لوگ اپنے دین میں جب تھے تو اپنے دین پہ عمل کر رہے تھے، پھر اسلام لانے کے بعد دین اسلام پہ عمل کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے اجر 2 گنا ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یحاسب الخلق فی قدر نصف نہار من ایام الدنیا، اللہ تعالی مخلوق کا حساب دنیا کے آدھے دن کے بقدر وقت میں لے لیں گے،
یعنی دنیا کے آدھے دن میں اللہ تعالیٰ حساب لے لیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو طاعت پہ، مصائب پر اور معاصی سے رک کر کے، گناہوں سے رک کر کے، وصابروا اور صبر کی ترغیب دو، اور ایسا صبر کرو جو کفار پہ غالب آ جائے۔ فلا یکونوا اشد صبرا منکم، لہذا تم سے بڑا صبر کرنے والا کوئی اور نہ ہو، اس طریقے کا صبر کرو۔ ورابطوا، اور بند کر رہو یعنی جہاد پہ قائم رہو۔ واتقوا اللہ فی جمیع احوالکم، اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو تمام حالتوں میں۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ اے تفوزون بالجنت، یعنی جنت حاصل کر کے اور جہنم سے نجات پا کر کے تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ جی یہ سورہ آل عمران پوری ہو گئی۔ سورہ کے شروع میں جو مضمون آیا تھا، یعنی جس مضمون سے سورہ کی شروعات ہوئی تھی، اسی جیسے مضمون سے سورہ کی انتہا بھی ہوئی، سورہ کا اختتام بھی ہوا۔ اللہ تعالی ہم نے جو پڑھا ہے اس پہ عمل کرنے کی اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.